أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 12واں پروگرام ہے، اور اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 11ویں پارے کے اختتام پہ آپ سن چکے ہیں کہ سورہ ہود کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے کے اندر شامل تھیں، اور سورہ ہود کے بارے میں ہم نے جائزہ لیا کہ عام الحزن کے فوراً بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے، گویا مکی دور کے بالکل جو آخری زمانہ تھا اس میں اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اور اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کے قصے بیان فرمائے۔ تو جیسا کہ مکی صورتوں کا عمومی مزاج ہے کہ اس کے اندر اسلامی عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے، اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی اسلامی عقیدے کی وضاحت بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 7 اقوام یعنی 7 انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی اقوام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، اور انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے ان پر عذاب الہی کس طرح نازل ہوا اور وہ قومیں اس دنیا سے ملیہ میٹ کر دی گئی۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حوصلہ بھی دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سورت کے اختتام پر یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ان کے لیے جو نظام بنایا ہوا ہے اس کا ان کو انتظار کرنا چاہیے، اور ان کا معاملہ مؤخر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، 6ٹی آیت جو سورہ ہود کی ہے، اس سے 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلی 5 آیات میں جہاں دیگر باتیں ہوئیں وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ ہوا، اور اس 6ٹی آیت میں جہاں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ترزیق کا ذکر ہے۔ گویا اللہ کریم لوگوں کو اپنی وحدانیت کے لیے جو دلائل ذکر فرما رہا ہے، ان دلائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سوچو تو کہ تمہیں رزق کون دے رہا ہے، اور ساتھ اس میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ رزق دینا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنا تعارف فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے مالک کی بندگی کرو، اور اس میں فلسفہ یہی ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جس کے ذمے ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت کے لیے رزق کا بندوبست کرے۔ یہاں اسی نقطے کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ الا علی اللہ رزقھا، ہر چیز کی، ہر جانور کی، ہر انسان کی، اور جتنے بھی جاندار اس زمین پہ چلتے ہیں ان کی کفالت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ اس کے مکان کو، اس کے مقام کو بھی جانتا ہے، اور جس طرف اس نے لوٹ کر جانا ہے اس کے لوٹنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ گویا یہ ساری چیزیں اللہ کے ذمے ہیں۔ ناظرین کرام، لمبی تفصیلات سے قطع نظر اس بات کو سمجھنا چاہیے، دنیا میں جو نئے نئے نظریات کا ویولہ کیا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ رزق اور وسائل کی کمی ہو رہی ہے اور آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آبادی میں اضافے کو اس لیے روکا جائے تاکہ وسائل اور رزق جو ہے وہ پورا آ سکے۔ گویا اس فلسفے کی قطعاً نفی کر دی گئی ہے کہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، دنیا میں آبادی جتنی بڑھے گی اس کا رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس طرح کا کوئی فلسفہ اور نظریہ اس دنیا میں اللہ کی اس کائنات کے اندر نہیں چل سکتا۔
ناظرین کرام، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آیا ہے تو یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ساتھ دنیا کی حقیقت واضح کی گئی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تمہارے اعمال کا امتحان کیا جائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام انسانی فطرت کا تذکرہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو یہ اس موقع پر خوشی بھی کرتا ہے اور فخر و غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس انسانی فطرت کا تذکرہ فرمانے کے بعد ایک اصلاحی ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بچیں گے صرف وہ، کامیاب صرف وہ ہوں گے جو خوشی کے اندر بھی، خوشی کے موقع پر بھی اور تنگی کے موقع پر بھی اس طرح کا مظاہرہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ مومن جو ہے وہ تنگی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے اور خوشحالی اور فراوانی کے اندر بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ تنگی میں صبر کرتا ہے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ سے اجر ملتا ہے، اور جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جبکہ کافر اور منافق دونوں صورتوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر تنگی آتی ہے تو اس وقت وہ مایوس ہوتا ہے اور اس وقت وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی خوشحالی آئے تو وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو کے گناہ کرتا ہے۔ تو فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن لوگوں نے صبر کیا، ہر طرح کے معاملے میں، ہر طرح کے حالات میں صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے۔ فرمایا ان کے لیے اچھا اور بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی نقطہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کس موضوع کی کتاب ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے، قرآن پاک کتاب ہدایت، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر عقیدہ توحید میں موجود ہے، اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، عقیدہ توحید کی طرف ہدایت دینے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ کتاب ہدایت بھی ہے، اس کے اندر عقائد بھی ہیں، لیکن ہر چیز کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اسی نقطے کی وضاحت ناظرین کرام یہاں پہ کی گئی ہے کہ ایک تو چیلنج کیا ہے جو لوگ قرآن پاک کے بارے میں شک کا اظہار کرتے تھے، ام یقولون افتراہ، جو لوگ اس شک کا اظہار کرتے ہیں اور اس شک کا اظہار کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہے یا اپنی طرف سے بنایا ہے، خود ایجاد کیا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے ایک چیلنج کی صورت میں، اور اس چیلنج کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ اس چیلنج کا جواب نہ دیں تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو پھر اس بات کو جان لو اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمایا ہے۔ انما انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے اندر صفت خالقیت ہو، جس کے اندر صفت علم ہو، جس کا لامحدود صفت علم ہو، جس کے اندر جو رازق بھی ہو، جو خالق بھی ہو، اور جس کے اندر یہ تمام صفات یعنی ہمہ صفت موصوف بدیع السماوات والارض اور ہمہ مقتدر ہستی، وہ الہ ہوتا ہے، اور الہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ گویا قرآن پاک کی دعوت کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اب ناظرین اکرام اس چیلنج کا ذکر کریں جو قرآن پاک نے ان لوگوں کو کیا ہے جو قرآن پاک کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ،
کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے خود بنایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو آپ ان کو یہ فرما دیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ ناظرین کرام، قرآن کے مختلف مقامات پر کفار کے اس چیلنج کا جواب دیا گیا ہے اور ان کے اس شک و شبے کا جواب دیا گیا ہے جو قرآن پاک کے بارے میں وہ ہمیشہ کی کہا کرتے تھے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، یا یہ کہ اس کو کوئی سکھاتا ہے، یا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ اعلان فرمائیے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس طرح کا قرآن لے کے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم ہے کہ پورا قرآن اگر لے آؤ، اس طرح کا قرآن تم بنا کے لے آؤ۔ یہاں فرمایا 10 صورتیں لے کے بنا کے لے آؤ اگر تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن ایک بناوٹی چیز ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ایک صورت ہی لے آؤ۔ گویا نہ ایک صورت لائی جا سکتی ہے، نہ ایک آیت ہی لائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی 10 صورتیں اور نہ ہی پورا قرآن، یہ نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کیوں چیلنج ہے قرآن کا؟ اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی چیز کے ہیں، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب یا اس جیسی کوئی صورت یا اس جیسی کوئی آیت بھی بنا کے نہیں لائی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ قرآن کے اعجاز کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ یعنی قرآن ایسا ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہو، قرآن ایسا ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل موجود ہوں، جس کے اندر رسالت کے دلائل موجود ہوں، جس کے اندر دنیا کائنات کی رہنمائی موجود ہو، دین کی رہنمائی بھی ہو، آخرت کی رہنمائی بھی ہو، جس کے اندر سابقہ اقوام کے قصص بھی ہوں، جس کے اندر عبرت آموز واقعات بھی ہوں، جس کے اندر قیامت تک آنے والے حوادث کلیہ کی خبر بھی ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں بیک وقت کسی کتاب میں یا کسی فلسفے، کسی نظریے میں یا کسی خود ساختہ چیز میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اسی لیے قرآن یہ چیلنج کرتا ہے، اور اس چیلنج کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے اور واقعتاً نہیں دے سکتے تو پھر اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف اور صرف توحید الہی کی طرف بلانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، دنیاوی زینت چاہنے والوں کی خبر ہے کہ جو بھی لوگ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر انوالو کر لیتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ دنیا تو ان کو مل جاتی ہے مگر آخرت ان سے چھن جاتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ دنیا ان کو ملے نہ ملے یا دنیا کی زینت مل بھی جائے، دنیا میں یہ اپنی خواہشات پوری کر بھی لیں، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قیامت کو ایسے لوگوں کا جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ قیامت کو جب وہ اللہ کریم کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان کی بد کرداری اور بد عملی اور بد عقیدگی کی گواہی فرشتے بھی دیں گے۔ فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھے، اور ان کا الا لعنت اللہ علی الظالمین، فرشتے ساتھ ان کے اوپر لعنت کریں گے اور ساتھ ان کے بارے میں خبر دیں گے اور ان کی گواہی بھی دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، انبیاء اور ان کی اقوام کے قصص کا آغاز کرنے سے قبل اللہ کریم نے ایک موازنہ فرمایا ہے، اور وہ ہے مومن اور کافر کا موازنہ یا ایمان اور کفر کا موازنہ۔ جو مومن ہوتا ہے، فرمایا کہ مثال بڑی اچھی دی ہے، اور اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف پیراؤں میں دی ہے۔ کہیں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہیں فرمایا کہ هل يستوي الخبيث والطيب، اور یہاں پہ فرمایا مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصير والسمیع، یعنی مثال یہ ہے کہ ایک طرف اندھا اور بہرا ہو، یعنی جس کو نظر بھی کچھ نہیں آتا اور سنائی بھی کچھ نہیں دیتا، اور دوسری طرف وہ شخص ہو جو بصیر یعنی دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ فرمایا هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں لوگ یا دونوں قسم کے لوگ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا افلا تذکرون، تو تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے 7 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 7 ان کی اقوام کا جو طرز عمل تھا اس کا ذکر فرمایا ہے،
اور اس میں سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور تمام انبیاء کے قصص میں جن نمایاں پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے، فرمایا کہ ان تمام انبیاء کی اقوام جو تھی ان کی طرف سے اعراض یعنی منہ پھیرنا، تکذیب، ٹھٹھا کرنا، استہزاء کرنا، دھمکیاں دینا، انبیاء کو اذیت پہنچانا، یہ کردار تھا ان اقوام کا جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اور اس کے مقابلے میں انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کا اس کے مقابلے میں رویہ کیا تھا؟ صبر تھا، اللہ پر توکل تھا، وثوق تھا، اور نصرت الہی پر بھروسہ تھا، اور پھر اپنا کردار انہوں نے پیش کیا، اپنی سچائی انہوں نے پیش کی، اپنا صدق ان کے سامنے پیش کیا، اور اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کی، جو اپنی پاکیزہ زندگی ان کے سامنے پیش کی، اور دنیا و آخرت کا انجام ان کو بتایا۔ یہ بالکل دو مختلف کردار ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی حل یستویان مثلا، یہ دونوں باتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف پاکیزگی کردار ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کردار کا اندھیرا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس قوم کے جو سرداران تھے ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں یہ کمتر لوگ ہیں معاشرے کے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مقابلہ ہے، اور یہ وہ تضاد ہے، اور یہ وہ آویزش ہے جو روز ازل سے چلی ہوئی ہے۔ جو کمتر لوگ ہیں ان کو معاشرے کے برتر لوگ اور سرداران کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ جو معاشرے کے ریجیکٹڈ قسم کے لوگ، یا جن کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ادنا طبقہ ہے، ان کے لیے سرداران کو کبھی بھی اس طرح کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ان کو کسی بھی سماجی مرتبے کے حامل سمجھ سکیں۔ اسی لیے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہمیشہ ادنا طبقے کے لوگ ہوتے تھے، اور بعد ازاں جو ہے سردار بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہی بات فرمائی کہ انہوں نے کہا، جو سرداران قوم تھے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک الا اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی۔ یعنی دو اعتراضات تھے۔ ایک تو یہ کہ تو اگر نبی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ تو اگر نبی ہے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو تاریخ کے سارے مشرکین کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ناظرین، تاریخ کے ہر دور کے مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ جو ملنے والے ہیں یہ بالکل ادنا طبقے کے لوگ ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مستقل تفاوت اور مستقل ایک فرق چلا آ رہا ہے، اور اسی فرق کا اظہار نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور یہ فرمایا کہ میری دعوت جو ہے وہ تو بے لوث ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو اپنا اجر اللہ سے مانگتا ہوں اور تم سے۔ اور پھر خاص طور پر جو انہوں نے ادنا طبقے کے لوگوں کو چھوڑنے کی بات کی تھی، اس پر کیٹاگوریکلی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بیان ان کے سامنے رکھا کہ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم۔ ناظرین کرام، یہ وہ قانون ہے، یہ وہ اصول ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ اگر ادنا طبقے کے لوگوں کو چھوڑ دوں گا تو اللہ کی مدد رک جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مدد آتی ہے معاشرے کے ادنا لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادنا طبقے کے لوگوں کے بارے میں جو ایمان کے اعتبار سے کامل ہوں یہی خبر دی ہے۔ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موازنہ فرمایا، قریب سے گزرنے والے ایک سردار جو کسی بستی کا سردار تھا، آپ نے اس کا تعارف حاصل کیا، اور اس کے بعد ایک شخص گزرا جو بالکل پھٹے پرانے کپڑے اور انتہائی مسکین اور خستہ حالت میں جا رہا تھا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ فقراء المسلمین میں سے ہے، یہ بڑا صاحب ایمان آدمی ہے، لیکن اس سماجی مرتبے کا حامل نہیں ہے، اس کے گھر والے بھی اس کی بات نہیں سنتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس سردار سے یہ ادنا سماجی مرتبے کا حامل شخص بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہوا خیر من ملء الارض ھذا، کہ یہ شخص جو گھوڑے پر سوار بستی کا سردار گزرا ہے، اس جیسے لوگوں کی اگر زمین بھری ہوئی ہو تو ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا بہتر ہے۔
ناظرین کرام، گویا اللہ کی مدد جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے، ادنا لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، جو معاشرے کے محروم طبقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں کوئی دعویٰ ایسا نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں، اس طرح کے دلائل ان کے سامنے رکھے، لیکن جو ہٹ دھرم قوم تھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل سننے کی بجائے آپ کو یہ کہا کہ جن چیزوں سے آپ دھمکا رہے ہیں، جو ہمیں آپ دھمکی دے رہے ہیں، آپ اگر لانا چاہتے ہیں تو وہ لے آئیں۔ گویا بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر کان دھرتے، آپ کی بات کو سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے، بلکہ انہوں نے عذاب کا چیلنج کر دیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کہتے ہیں جھگڑا کافی ہو گیا، دلائل کا تبادلہ کافی ہو گیا، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، تو نے بہت بحث کر لی ہمارے ساتھ، اب تو جس عذاب کا ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ عذاب لے آ۔ ناظرین کرام، پھر وہ عذاب آیا، لیکن عذاب کی شکل اللہ کریم نے یہ رکھی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں، اور جب کشتی بننی شروع ہوئی تو فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کشتی بننی شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ اگر خشکی ہو، پانی موجود نہ ہو، حالات بھی کوئی پانی کے ایسے نہ ہو، دریا بھی کوئی نہ ہو، سمندر بھی کوئی قریب نہ ہو، تو کوئی شخص کشتی بنا رہا ہو تو ظاہر ہے وہ لگتا تو عجیب ہی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بھی وہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے پاس سے گزرتے تھے جہاں کشتی بن رہی تھی تو وہ مذاق کرتے تھے، تو فرمایا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہ تم نے جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ابھی کچھ دن بعد یا کچھ عرصے بعد ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اسی طرح جس طرح آپ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور وہ جو نشانی رکھی ہوئی تھی کہ تنور میں سے پانی نکلے گا، اور جب پانی نکلے وہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سب لوگ جو اہل ایمان تھے اور اس کے علاوہ جو اس وقت جاندار موجود تھے ان کا بھی جوڑا جوڑا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے کشتی کے اندر سوار کرا لیے گئے۔ بڑی کشتی تھی، تین منزلہ کشتی تھی، مفسرین کرام نے اس کا حدود اربع بھی بتایا ہے۔ بہرحال اس کے اندر یہ سب لوگ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ زیر بحث آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور سوار ہو جائیے اس کشتی کے اوپر۔ اور وہ بیٹا جس کا نام مفسرین کرام نے یام لکھا ہے اور اس کا لقب کنعان تھا اور کنعان کے نام سے مشہور ہے، اس بیٹے کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی تو وہ سوار نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر پانی آ رہا ہے تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو ہے کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب آیا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ لیکن اس شخص نے نہیں مانا۔ وحال بینہم الموج، گفتگو مکالمہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد ایک پانی کی موج آئی اور وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کریم سے یہ استدعا کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تو اس کو بچا لے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو اور اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، اور ظاہر ہے میری آنکھوں کے سامنے اگر میرا بیٹا عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اب ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹا تو وہ تھا۔ تو فرمایا کس لیے بیٹا نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ جس کا کردار اچھا نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنے باپ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا باوجود خونی رشتہ داری کے۔ خونی رشتہ داری بھلے موجود ہو، لیکن اگر کردار کی مناسبت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی نبی کا بیٹا اگر بیٹا ہونے کے باوجود اپنے کردار کی صالحیت کے بغیر اپنے باپ کے نبوت کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتا، تو ناظرین کرام کیا خیال ہے ان نسلوں کے بارے میں جو کئی پشتوں میں آ کے جن کی نسل بھی مشکوک ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ واقعتاً یہ اس نسل سے، انبیاء کی نسل سے تعلق رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، تو ان کی کوئی اس طرح کی فوقیت یا ان کی کوئی عظمت کس طرح سے ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی عظمت ثابت نہیں ہوئی کیونکہ کردار درست نہیں تھا۔
اسی بات کو اقبال نے ناظرین کرام اپنے ایک شعر کے اندر اس طرح سے کہا ہے کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جو شخص باپ کے کردار پر نہیں چلتا، بیٹے اور باپ کے کردار کی اگر مناسبت نہ ہو تو پھر بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ انہوں نے بھی وہی دعوت دی، بے لوث دعوت، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کے کہنے پر ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، کہ تیری بات پر جو ہے وہ ہم صدیوں کے بنائے ہوئے معبود اپنے چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے ہاں یہ تصور بھی تھا، حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا بھی، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے حضرت ہود علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کا برا جھپٹا پڑ گیا ہے، کسی کا برا اثر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ہود علیہ السلام پر۔ تو ناظرین کرام گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ معبودان باطل اور یہ جو باطل نظریات اور مختلف قسم کے جو خود ساختہ لوگ جو ہیں عقائد بنا لیتے ہیں، ان عقائد کے بارے میں اور ان عقائد کے ذریعے سے دوسرے جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر غلط اثرات کا جو نظریہ ہے، یہ بھی مشرکین کی تاریخ ہے۔ اور تاریخ کے ہر دور کے مشرکین گویا یہ عقیدہ رکھتے آئے ہیں کہ جن معبودان باطل کے بارے میں ان کا بد عقیدہ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر وہ یہ بات بھی شامل رکھتے ہیں کہ اہل اللہ کو اور جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کو ہمارے معبود نقصان پہنچا دیں گے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں معاشرے کے اندر بعض اوقات بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں درخت کے قریب جائیں گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، فلاں کر لیں گے، فلاں کی ٹہنی اتار لیں گے، کوئی یہ نقصان ہو جائے گا، گھر کی چھت گر جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ گویا یہ عقیدہ بھی نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے جو مشرکین تھے، یہ تب سے لے کر یہ چل رہا ہے اور ہر دور کے مشرکین اس طرح کی بد عقیدگی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ تو فرمایا ہود علیہ السلام نے آگے سے ان کا جواب دیا کہ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے اور تمہارے اس شرک سے میں بری ہوں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس رب پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، میرا بھی مالک ہے اور تم لوگوں کا بھی مالک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر ظاہر ہے ہود علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، ان پر عذاب آ گیا اور اللہ کی لعنت ہو گئی۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا، اور فرمایا کہ یہ لوگ بھی اسی طرح اپنی جدی پشتی معبودوں کو، جدی پشتی جو چلے آ رہے تھے مختلف نسل در نسل ان کے معبود، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے یہی کہا اَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کہ تیرا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ گویا یہ لکیر کے فقیر اپنے بزرگوں کی بات مانتے ہیں اور انبیاء کی بات نہیں مانتے۔ پھر ان کے اوپر اونٹنی کے ذریعے سے آزمائش کی گئی، کیونکہ اس قوم کا ناظرین کرام یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، اور نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی عطا فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ میں سے نکلی ان کے مطالبے کے مطابق، اور جب وہ اونٹنی آ گئی پھر بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جائے اور معجزہ دیکھنے کے بعد کوئی قوم ایمان قبول نہ کرے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی آ جانے کے بعد بھی ان کو کچھ مہلت دی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن وہ اس بات سے بھی باز نہیں آئے، چونکہ وہ ایک دن وہ پانی پیتی تھی، ایک دن دوسروں کے لیے پانی ہوتا تھا اور وہ پانی سارا پی جاتی تھی۔ ان کو مختلف قسم کی مشکلات درپیش تھیں اس اونٹنی کی وجہ سے، لہٰذا انہوں نے اس اونٹنی کو بھی مار دیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا۔
فرمایا واخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ مسلط کی، ایک زلزلہ آیا، ایک طرح کی بجلی کڑکی اور وہ اپنے ہی گھروں میں ختم ہو گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قوم سمود پر عذاب نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان دو فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جا تو وہ رہے تھے لوط علیہ السلام کی طرف۔ لوط علیہ السلام ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بے حیائی اور جو فحاشی اور جو برائیاں اور جو بدعملی تھی وہ شاید تاریخ میں کسی اور قوم کے اندر موجود نہیں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ان سے بڑے تنگ تھے۔ اب جب اللہ کریم نے ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو دو فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے ان کی ضیافت کے لیے پیش کیا۔ فرشتے ظاہر ہے ان کی تو خوراک وہ نہیں ہوتی جو انسانوں کی ہوتی ہے، تو انہوں نے جب نہیں کھایا تو چونکہ یہ روایت تھی کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس گھر کا دشمن ہے، اور دشمن اس گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تقاضۂ بشری کے تحت کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن ہوں اور برے ارادے سے آئے ہوں اس لیے نہیں کھا رہے، تو بعد میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ نرم دل تھے اور بردبار تھے، اس لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد نہ کیا جائے، اور آپ نے ان فرشتوں کے ساتھ کچھ بحث و مباحثہ بھی فرمایا کہ اگر یہ عذاب مؤخر ہو سکتا ہے تو اس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن ان فرشتوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب یہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ وہ وہاں پہ موجود تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو ان فرشتوں نے بیٹے اور پھر پوتے کی خوشخبری بھی دی، یعنی بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس پر دونوں بہت حیران ہوئے، اور خاص طور پر بی بی سارہ جو تھیں وہ بہت حیران ہوئیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بعدی شیخا، کہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے جو شوہر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بوڑھے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ان فرشتوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ تم اس بات پر حیرانی کا اظہار کر رہی ہو کہ اللہ کی رحمت کس طرح سے آئے گی، اللہ کا حکم کس طرح پورا ہوگا۔ اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے، اس پر حیرت کی کوئی بات نہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ اے گھر والو تمہارے اوپر تو اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اہل البیت کا ذکر ناظرین کرام آیا ہے، تو اہل بیت کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو، کہ یہ اہل بیت ہیں۔ تو کوئی بھی اہل بیت وہ نہیں ہوتے جس کے اندر ازواج مطہرات شامل نہ ہوں، گویا اللہ کریم کے قرآن سے یہ دلیل مل گئی کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور قوم لوط کی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم نے ان کی بے حیائی کا ذکر فرمایا اور عذاب الہی کا ذکر فرمایا، اور اس پر جب وہ فرشتے وہاں گئے تو انہوں نے اسی بے حیائی کا اور اپنے برے ارادے کا اظہار کیا جس طرح کا وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے تھے، تو انہوں نے ان فرشتوں کو نوجوان لڑکے سمجھا، اور اس پر وہ سب لوگ جو ہیں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ بہرحال قصہ مختصر، بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا اس طرح سے کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ اہل ایمان کو ساتھ لے کر رات ہی رات میں نکل جائیں، اور صبح سے پہلے پہلے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کی قوم کے ساتھ تھی، اس بد کرداری میں ان کی معاون تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ اہل ایمان حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ایک تو بستی کو الٹا دیا گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، بستی کو الٹا دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی وہ جو نکیلے اور پتھریلے پتھر تھے، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی فرمایا مسومۃ عند ربک،
نشان لگے ہوئے تھے کس پتھر نے کس کو آ کے لگنا ہے، اور یوں وہ ساری قوم جو تھی وہ ملیا میٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جن کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی بہت ساری بدعمالیاں تھیں جس کا ذکر کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس کے علاوہ رہزنی بھی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور لوگوں کی اشیاء میں کمی کرتے تھے، ان کی چیزیں چھپا لیتے تھے، زمین میں فساد برپا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ پورا خطبہ یہاں پہ موجود ہے کہ ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا، اپنی روش سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی نازل ہوا اور وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو جا کے تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، لیکن ان لوگوں نے بھی، فرعون اور ان کے جو درباری تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، اور وہ بھی اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 100 سے آنورڈز، آیت نمبر 100 سے آگے اللہ کریم ان قصوں کے بیان کا سبب ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ قصے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے اقوام کے قصے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مشرکین مکہ تھے اور جو عرب کی قوم تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بس بدسلوکی کا اظہار کر رہے تھے، جو آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ان کو تنبیہ ہو جائے کہ انبیاء کی دعوت ٹھکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ ان بستیوں کے قصے ہیں جن میں سے کوئی بستی تو شاید آج موجود ہو گئی، اور بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جو اس دنیا سے ملیا میٹ ہو گئیں اور ختم ہو گئیں۔ فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی بد کرداری کی وجہ سے اور انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے خود سے وہ اس طرح سے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا حشر یہ ہوا۔ اس کے بعد ناظرین کرام قیامت کا ذکر ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کے لیے عذاب اور کچھ لوگوں کے لیے اجر ہے۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کو، شقی و سعید، کچھ خوش بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے۔ پھر فرمایا بدبخت کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے جہنم ہے، اور جو خوش بخت ہیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہیے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیے، اور ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا۔ یہ ناظرین کرام آیت نمبر 113 بڑی اہم ہے، بلکہ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ ہود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی داڑھی کے سفید بال دیکھ کر یہ کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سورتوں کا نام لیا تھا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود کا ذکر بھی تھا، سورہ نبا کا ذکر بھی تھا، سورہ تکویر کا ذکر تھا، اور سورہ واقعہ کا ذکر تھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ ہود کے اندر یہ جو آیت نمبر 113 ہے، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ گویا یہ اتنی اہم آیت ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کو ہمیشہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی فکر مندی لاحق ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ لوگوں تم کبھی ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ کرو۔ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے سردار ہوں، صاحب وسیلہ ہوں، صاحب اقتدار ہوں، اگر وہ ظالم ہیں اپنا جھکاؤ کبھی ظالم کی طرف نہ کرو۔ جھکاؤ کس طرح کرتے ہیں؟ میلان کیا ہوتا ہے؟ میلان یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی موقع آئے، آپ دوسرے لوگوں کو، جو صالح اعمال والے لوگ ہیں، جو عادل لوگ ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ ظالموں کا ساتھ دے دیں۔ کبھی ووٹوں کا موقع آئے تو آپ ووٹ ظالموں کو دے دیں اپنے کسی وقتی فائدے کے لیے یا کسی موقع کو اویل کرنے کے لیے۔ تو کسی بھی طرح اگر آپ اللہ والوں کو چھوڑ کر ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں تو فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فتمسکم النار، اگر تم اس طرح کا کردار پیش کرو گے کہ معاشرے کے ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ اور میلان ہو جائے گا تو فرمایا تمہیں پھر آگ لگ جائے گی۔ ناظرین کرام، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ زندہ کتاب قرآن پاک گویا ہمارے حالات کا تجزیہ بھی فرما رہی ہے کہ ہمارے حالات میں بھی، بلکہ کسی بھی دور میں جب کبھی کوئی ظالموں کی طرف جھکاؤ ہوگا اور لوگ اپنا کردار اس طرح کا بنا لیں گے کہ وہ ظالموں کو کوئی وقعت دینے لگیں گے اور ان کو اہمیت دینے لگیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی، فتمسکم النار، ان کو آگ لگ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں آگ لگی ہے، کسی ملک میں آگ لگی ہے، حالات خراب ہیں، زوال پذیر معاشرہ ہے، تو وہ بے سبب نہیں ہے۔ لوگوں نے ظالموں کو منتخب کیا ہے، لوگوں نے ظالموں کی طرف میلان اور جھکاؤ جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور اگر یہ آگ لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ تو کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی دوست ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے، اور نہ ہی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی فکر مندی کی بات ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ زوال کے باوجود اور اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ اصلاح کا عمل ہو رہا ہو۔ اللہ کریم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ کسی معاشرے کے اندر اگر ظلم ہو بھی رہا ہو اور لوگ جو ہیں وہ بدعمالیوں کا شکار ہوں بھی اور وہاں پہ زوال آ بھی چکا ہو، اس کے باوجود اگر اصلاح کا عمل جاری ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اصلاح کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کے اعمال کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور یہ سارا عمل اگر جاری ہے تو فرمایا اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو تمام تر بدعمالیوں کے باوجود اصلاح کا عمل جاری رہنا چاہیے، دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور اس صورت کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو ہم نے قصے بیان کیے ہیں یہ اس لیے ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کو حوصلہ ہو جائے، آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کا دل جو ہے اس کو اطمینان ہو جائے کہ یہ پوری انبیاء کی تکذیب جو ہے یہ سابقہ اقوام کا رویہ بھی رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی قوم جو ہے آپ کی تکذیب کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا ان کو کہہ دیجئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کو کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ گویا ایک طرف کفار کو تنبیہ تھی کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو اس بات کا انتظار کرو، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ یوسف ہے جس کے اندر احسن القصص اللہ تعالیٰ نے بہترین بیان نازل فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان فرمایا ہے اور اس قصے کے اندر کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین تھا، یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ تو اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور یہ اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے یہ بھی مکی دور کا آخر ہے، اور اس دور میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سورہ ہود کا زمانہ نزول بھی کم و بیش وہی ہے جو سورہ یوسف کا ہے۔ گویا اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ تھے، اور درندہ صفت انسانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا سابقہ پڑا تھا، اور پھر آپ کے غمخوار چچا اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا وہ دنیاوی سہارے بھی چھن چکے تھے، اور اس کے بعد
کوئی رکاوٹ ایسی نہیں تھی جو مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر اذیتیں پہنچانے سے روکے۔ اس موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے اور دشمنوں کی عداوت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، اور وہ کبھی آپ کے قتل کے مشورے کرتے تھے، کبھی آپ کی جلا وطنی کے مشورے کرتے تھے، ان مصائب و آلام کے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ آپ ذرا ان کا خیال کریں کہ جو نہ صرف اکیلے تھے بلکہ ان کی آزمائشیں قدم قدم پہ اور ان کی مصیبتیں اور ان کے آلام قدم قدم پہ ان کو پیش آئے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی انہی کو دی، اقتدار انہی کو ملا، اور گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کے بھی مصائب ختم ہو جائیں گے اور آپ بھی حکمران ہوں گے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ یہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالآخر حکمران بنے، اور وہی سارے سرداران مکہ مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرائے فتح مکہ کے موقع پر، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ مناسبت ہے حالات کی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ احسن القصص جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو بعض لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو لو سٹوری ہے، یہ تو عشق اور محبت کی داستان ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو عظمت کردار کا قصہ ہے، یہ کوئی عشق اور محبت کی داستان نہیں ہے، اس میں کردار پیش کیا گیا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے با کردار اور صالح نوجوان جس معاشرے میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نوجوان اکیلا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پورا ملک اس کے سامنے زیر نگی کر دے گا، اس کو پورے ملک کا حکمران بنا دے گا۔ یہ اصل میں قصہ ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی جا رہی۔ ناظرین کرام، قصے کا آغاز خواب سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، اپنے والد صاحب سے کہا، والد صاحب بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو بتایا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہے کسی کو بتانا نہیں، ظاہر ہے نبی کا خواب، نبی کے بیٹے کا خواب، اور نبی سمجھنے والا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، بہت بڑا خواب ہے۔ بہرحال یہ کہا تھا یہ کسی کو نہ بتائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خواب کی تعبیر دکھائی۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچہ جو دکھ جھیلتا ہے، اور دکھ بھی کتنے، کہا جاتا ہے کہ 11 قسم کے 11 وہ مقامات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، یا 10 وہ مقامات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جہاں آپ کو قدم قدم پہ مصیبتیں آئیں۔ بھائیوں کی خفیہ مکاری کا دکھ آپ کو سہنا پڑا، پھر جنگلی کنویں کے اندر آپ کو پھینکا گیا، اس کا دکھ آپ کو سہنا پڑا، تنہائی اور موت کا خوف آپ کو لاحق ہوا، اس کا دکھ آپ کو سہنا پڑا، پھر غلامی برداشت کرنی پڑی اور غلامی کا دکھ نصیب ہوا، وہ بھی برداشت کرنا پڑا، پھر مال کی طرح بکے، اندازہ فرمائیے ایک کموڈٹی کی طرح، ایک مال کی طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بکے، وہ بھی دکھ سہنا پڑا، عزیز مصر کی بیوی نے جو مکاری دکھائی اس کا دکھ سہنا پڑا، پھر مصری عورتوں نے جو ورغلانے کا جو طریقہ کار بنایا وہ مصیبت آپ کے اوپر نازل ہوئی، اس کو بھی سہنا پڑا، اس کے علاوہ قید خانہ کی مشقت اور ابتلا، اس کو سہنا پڑا، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت اور اقتدار مل گیا تو ناظرین کرام، وسائل پر اختیار بھی تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور پھر ان ساری آزمائشوں کے بعد جو بھائی ہیں وہ خیرات مانگنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے پاس اقتدار ہے، یہ ساری وہ مصیبتیں اور سارے وہ دکھ ہیں، وہ آلام ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سہنے پڑے۔ اللہ کریم نے اسی کی تفصیلات اس پوری صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کی سکیم جب بن رہی تھی تو ان 11 بھائیوں میں سے جو ایک بھائی تھا اس نے کسی حد تک ہمدردی کی، جب قتل کی سکیم بن رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کریں، کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کو اٹھا کے لے جائے۔
ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور یہ اس کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ یہ گویا ہمدردی تھی کہ قتل کرنے کی بجائے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ بہرحال یہ اس قصے کی ساری تفصیلات اس سورہ یوسف کے اندر موجود ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے اپنی طرف سے واپس آ گئے، اپنی طرف سے یہ سمجھ کے واپس آ گئے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہو گیا۔ وہاں سے ایک قافلے نے اٹھایا، ان کو لے کے مصر کے اندر بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، وہاں پہ جوان ہوئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے خلاف برا ارادہ کیا، اور ان کا برا ارادہ، یہ ناظرین کرام جو قرآن کے یہ الفاظ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس خاتون نے تو برا ارادہ کیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے برا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وَهَمَّ بِهَا، برا ارادہ کر لیتے لولا الرہا برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ تو چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا دی تھی، اس لیے بچ گئے۔ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود چونکہ فتنہ تھا، سارے شہر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی تھیں، اور اس عزیز مصر کی بیوی کی بے حیائی بھی واضح ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ دعا کی کہ اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیل دے دی۔ یہ سارے مراحل ناظرین کرام بات سمجھنی چاہیے، گویا اللہ کریم وہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کس بات کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کہ ایک حکمران جس نے بعد ازاں کل کلاں حکمران بننا ہے، اس کے کردار کے اندر کس کس قسم کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے کردار پر ذرہ بر بھی دھبا ہو تو وہ اگلے دن کے اقتدار پر اگر براجمان ہو جائے تو ناظرین کرام ایسے شخص کا اقتدار ہمیشہ داغدار رہتا۔ تو کوئی بھی شخص، کسی بھی عہدے پر کوئی شخص اگر براجمان ہو تو اس کا ماضی بھی گویا اسی طرح بے داغ اور صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا۔ اب جیل کے اندر جیل کی ہوا بھی کھائی اور وہاں سے پھر نکلے، وہ بھی ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک سسٹم بنا کہ وہاں پہ دو لوگ تھے، ان کے ساتھ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اور وہ اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ان خاص طور پر ان میں سے جو شخص ایک شخص جو ہے اس کو سزائے موت دے دی گئی، دوسرا شخص جو ہے وہ بچ کے چلا گیا، جس کے بچ کے جانے کی امید تھی اس کے خواب سے ظاہر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اس کے خواب کی تعبیر میں یہ بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ رہا ہو کر واپس اپنے جو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، وہ اسی طرح سے خانسامہ بن جائے گا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ بتا دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب تم جاؤ گے اپنے بادشاہ کے پاس تو میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر جیل کے اندر پڑے رہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا، ان دو لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ اللہ کی وحدانیت کی جو تبلیغ فرمائی ہے، وہاں پہ ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ کیا کافی کئی سارے خدا، ارباب متفرقون، متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ یہ نہیں فرمایا، اصل میں فرمایا کہ کئی خدا جو نکمے ہوں، کسی قسم کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ارباب متفرقون خیر، وہ سب بودے خدا جن کے پاس کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے وہ بہتر ہیں، یا پھر ام اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک اکیلا زبردست قوت والا، یعنی قوت والا ایک ہو، صاحب قوت رب ہو، تو رب تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ صاحب قوت ہو۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جن کے تم نے نام رکھے ہوئے، فرمایا یہ کوئی خدا نہیں ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو تم نے لوگوں کے نام خداؤں کے رکھ لیے ہیں۔ اصل میں خدا وہ ہوتا ہے جو زبردست قوت والا ہو، اور صاحب قوت رب جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ کئی رب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس وقت جیل سے نکالا گیا جب بادشاہ کو خواب آیا، اور اس نے خواب کی تعبیر کے لیے اس وقت اس شراب پلانے والے اس کے ملازم کو یاد آیا کہ ایک شخص جو جیل میں پڑا ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور وہ پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں،
اور اسی طرح 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری بالیاں ہیں جن کے اندر دانے ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو خشک ہیں۔ یہ خواب دیکھا اور اس نے اپنے جو درباری تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ تو اضغاث و احلام ہے۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اضغاث و احلام، پریشان خیالی، پریشان فکری ہوتی ہے۔ ایک خواب کو کہا جاتا ہے حدیث نفس، کہ دن بھر کے جو کام کاج ہیں وہ خواب میں نظر آنا شروع ہو جائیں، معمولات زندگی، تو وہ حدیث نفس ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو رویائے صالحہ ہوتے ہیں، جو عام طور پہ نیک لوگوں کو آتے ہیں، جو انبیاء کو آتے ہیں، یا پھر کسی دوسرے شخص کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص جب خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی طعنہ نہیں دیا کہ تم نے مجھے اتنے سال جیل میں رکھا اور اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی تعبیر بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا کہ پہلے ان خواتین کا قصہ پاک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بات واضح نہ ہو کہ خواتین مجرم تھیں یا حضرت یوسف علیہ السلام، اگر یہ بات واضح نہ ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر تاریخ میں کوئی دھبا لگ سکتا تھا، اس لیے وہ واضح کیا۔ اور پتہ چلا کہ، اور جب واضح کیا گیا تو پتہ چلا کہ سارا جرم مصر کی خواتین کا تھا یا پھر وہ عزیز مصر کی بیوی کا، اور اس نے پھر یہ کہہ دیا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ ساری خواتین مصر نے گویا گواہی دے دی، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی گواہی دے دی کہ اب تو اتنے عرصے بعد حق نتھر کے سامنے آ گیا ہے۔ حصحص الحق، ناظرین کرام، ظہر الحق نہیں فرمایا بلکہ حصحص الحق، کہ اتنا عرصہ لگا، اب آ کے حق نتھر کے سامنے آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور ساری خواتین مصر جو ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، 13ویں پارے کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری رہے گا۔ ہم بقیہ مضمون کا جائزہ انشاءاللہ 13ویں پارے کے ضمن میں لیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔